الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم حضرت کی باتیں سنائی جاتی ہیں. سب سے پہلے اللہ کے ادب سے متعلق باتیں آئی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اس کے بعد قرآن مجید کا ادب. چونکہ ہم سب لوگوں میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے ادب کی. ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں بے ادبی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو ادب کی زیادہ ضرورت طالب کو بھی ہے اور سالک کو بھی ہے. طلب علم میں جو لگے ہیں اور سلوک میں جو چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ادب بہت اہمیت رکھتا ہے. قرآن مجید چھونے کے آداب. ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو وہی ہاتھ لگائیں جو پاک ہوں. قرآن مجید چونکہ مقدس اور بابرکت کتاب ہے تو بغیر طہارت کاملہ کے اسے چھونا جائز نہیں ہے. طہارت کاملہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی حدث اکبر اور حدث اصغر، بڑی نجاست جیسے جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، اور حدث اصغر جیسے بے وضو ہونا ہے، ان دونوں سے پاک ہو کر چھونا چاہیے. موطا مالک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمان لکھا لا یمسہ الا الطاہر. اسے پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے. مراسل ابو داود میں ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے خود اس خط کو دیکھا اور اس میں یہ جملہ پڑھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لکھا تھا لا یمسہ الا الطاہر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ اسلام لانے سے قبل اپنی بہن کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، اور وہ چند اوراق جو ابھی مرتب نہیں تھے دیکھنے کی خواہش کی تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس لیے ان مقدس اوراق کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کر کے طہارت حاصل کی، پھر وہ اوراق چھوئے، پڑھے، وہیں ہدایت کا ذریعہ بنے. قرآن مجید کو چھونے سے متعلق تمام فقہائے اربعہ کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری ہے. قرآن مجید کا جو غلاف ہے اگر ایسا ہو کہ قرآن مجید کو چپکا ہوا ہو، اسی کے کور کے ساتھ سلا ہوا ہو، تو وہ بھی قرآن کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. اور اگر جزدان ہے جو قرآن جس میں رکھا جاتا ہے، پھر وقت ضرورت اس سے باہر نکال لیا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگانا درست ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
جزدان پر سے بھی قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اتنا ادب و احترام قرآن کا ہونا چاہیے۔ کتنی بے ادبی ہوگی کہ جب قرآن پڑھ رہے ہوں، وضو ٹوٹ جائے تو آدمی اپنی چابی سے، اپنے پین سے، پینسل سے، دوسری چیزوں سے الٹتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ بدتمیزی والی حرکت ہے۔ ایسی صورت میں قرآن مجید یاد رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بے ادبی کی نحوست سے قرآن سے محرومی ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی بے ادبی کرنے والے آہستہ آہستہ قرآن بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کپڑا آدمی پہن رکھا ہو، اس کی آستین سے یا دامن سے قرآن مجید کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ بعض مرتبہ وضو ٹوٹ گیا تو اپنی ہی آستین باہر کر کے اس طرح قرآن پکڑتے ہیں، یا کرتے کا جو دامن ہے اس سے قرآن پکڑتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو کپڑا ہم سے علیحدہ ہو، رومال ہے، چادر ہے، جو ہم پہنے ہوئے نہیں ہیں، اس سے اگر چھوتے ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن جو ہم کپڑا جسم میں پہنے ہوئے ہوں اس سے قرآن مجید چھوا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کے ادب میں سے یہ بات بھی ہے کہ جو قرآنی آیات دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی ہوں، جیسے تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، تقریر کی کتابیں ہیں، اس میں بھی قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، تو جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں اور دوسری باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو ان کتابوں کو بغیر وضو کے چھونا درست ہے۔ تفسیر جیسے جلالین ہے، قرآن کی ہی تفسیر ہے، لیکن اس میں قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے جو کسی انسان کے قلم سے لکھی گئی، انسانی کلام ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید کی آیتیں کم ہیں اور تفسیر زیادہ ہے، اس واسطے اس کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت ہے، لیکن اس پر بھی فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی کتاب جس میں قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوں اور دوسری چیزیں بھی لکھی ہوں، اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا مکروہ ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسے چھونا مکروہ نہیں ہے، لیکن قرآن کتاب کا وہ حصہ جہاں پر آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس آیت پر انگلی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جلالین ہے، تفسیر جلالین، تو اس میں صاحب جلالین کی بھی تشریح اور تفسیر ہے اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں، تو جہاں پر صاحب جلالین نے کچھ لکھا وہاں پر ہاتھ لگائیں، انگلی رکھیں بغیر وضو کے درست ہے، لیکن آیت پر بغیر وضو کے ہاتھ لگانا اور انگلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے، ان کتب التفسیر لا یجوز مس موضع القرآن منہا، تفسیر کی کتابوں میں جہاں آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے اس آیت کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کتاب میں قرآن مجید کی آیات کا صرف ترجمہ لکھ دیا گیا دوسری زبان میں، عربی آیتیں نہیں لکھے، صرف قرآن کا ترجمہ لکھ دیا گیا، تو حقیقت میں اگرچہ کہ وہ قرآن مجید نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو قرآن الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے، اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن مجید الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اب صرف یہاں پر معنی لکھ دیے گئے ہیں، عربی نہیں ہے، نظم قرآن نہیں ہے، حروف قرآن نہیں ہے، تو قرآن مجید کے حکم میں نہیں ہوں گے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اسے بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، وَلَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مَكْتُوبًا بِالْفَارْسِيَّةِ
युकरहु लहुम मस्सुहु इंद अबी हनीफत व कदा इंदहुमा। अगर फ़ारसी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में, तेलुगु ज़ुबान में कुरान मजीद लिखा हुआ हो और उसे बग़ैर वज़ू के छुआ जाए, इसे भी मकरूह क़रार दिया है फ़ुक़हाए अहनाफ़ ने। ये सब अहकाम बालिग़ लोगों के लिए हैं। जो लोग नाबालिग़ बच्चे हैं, कुरान मजीद के तालिब इल्म हैं, हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं, नाज़िरा पढ़ रहे हैं, नूरानी क़ायदा पढ़ रहे हैं, तो चूँकि नाबालिग़ शरीयत के हुक्म का मुकल्लफ़ नहीं होता है, उस पर वज़ू बनाना वाजिब नहीं होता है, तो ये नाबालिग़ बच्चे कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के छुएं तो इसकी इजाज़त है। वज़ू टूट जाए, बार बार वज़ू करने का हुक्म अगर छोटे बच्चों को देंगे तो वज़ू की तकलीफ़ से वो कुरान को ही छोड़ देंगे, वो पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो इस वास्ते नाबालिग़ बच्चे अगर कुरान बग़ैर वज़ू के हाथ लगाएं, ऐसे ही घरों में जब होते हैं, माँ कुरान पढ़ रही है, बाप कुरान पढ़ रहा है, 2 साल का 3 साल का बच्चा खेलते कूदते हुए आकर कुरान पर हाथ रखता है, कुरान खींच देता है, कुरान बंद कर देता है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। बाज़ वो लोग जो नादान होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो छोटा बच्चा अगर कुरान को हाथ लगाने के लिए आए तो फ़ौरन दूर हटा देते हैं, हाथ भी लगाने नहीं देते। ऐसी किताब है जिसे गोया कि बच्चा डर के रहे, दूर रहे, नज़दीक ना आए इस किताब के, ऐसा तासुर उस बच्चे के जहन में बिठाते हैं। हालांकि ये किताब तो वो है जिसके करीब आना चाहिए, दिल में बसाना चाहिए, सीने में उतारना चाहिए। तो इसलिए छोटे बच्चों को जब शरीयत इजाज़त देती है कि वो बग़ैर वज़ू के हाथ लगाएं, तो हम अपनी तरफ से बिला वजह सख्ती नहीं करनी चाहिए। चुनांचे तफसीर में लिखा है, वला बअस बिदफ़इल मुस्हफ़ि इला सिब्यान व इन कानू मुहतिसीन। छोटे बच्चों को नापाक होने की हालत में भी कुरान दिया जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। तो शरीयत ने जहाँ गुंजाइश दी है तो उस गुंजाइश पर अमल करना शरीयत पर अमल करना ही कहलाएगा, वहाँ ज़्यादा तक़वा नहीं दिखाना चाहिए। यह है कुरान मजीद को छूने से मुताल्लिक़ अदब। कुरान मजीद की तिलावत करने के आदाब। तिलावत के 2 तरह के आदाब हैं, एक है ज़ाहिरी आदाब, दूसरे हैं बातिनी आदाब। ज़ाहिरी आदाब क्या हैं? कुरान पढ़ने के लिए जब भी बैठें, बावज़ू बैठना, क़िबला रू होकर बैठना। अगर अल्लाह ने नेमत दी है खुशबू लगाने की, तो खुशबू अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। मुसलमान की शान है हमेशा खुशबू में लैस रहना। आप अलैहिस्सलाम इतनी खुशबू इस्तेमाल फरमाते थे कि सहाबा इकराम मुसाफ़ा करने के बाद, बल्कि सहाबा इकराम में से ऐसे गुज़रे हैं जो खुशबू लगाएं तो वो जिस गली से गुज़र जाएं तो गली भी महक जाती, इतना खुशबू इस्तेमाल फरमाया करते थे। हम लोगों में बिलखुसूस दीनदारों में इसकी 10% भी आदत और एहतमाम नहीं है। पाक साफ़ रहना, खुशबू लगाए रहना। अगर कोई बहुत बड़ा पाक साफ़ है, वो सिर्फ़ जुमा के दिन नहाकर गुस्ल करके खुशबू लगाएगा बस, उसके बाद दिन में रोज़ाना 1 बार लगा लिया बहुत मुश्किल है। 3-4 बार 5-10 बार दिन में खुशबू लगाएं, क्या जाने वाला है। हमसे करीब जो आए, हमसे बात करने के लिए आए, हमसे मुसाफ़ा करे, तो हमारे जिस्म से पसीने की बू, मुँह से बदबू, ये सब चीज़ें घटियापन की अलामत हैं। अल्लाह ताला पाक हैं, पाकी सफ़ाई को पसंद करते हैं। बचपन से ही पाकी सफ़ाई की आदत होना चाहिए। कपड़े धुलने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन दिन भर नापाक और गंदे रहकर हर आने जाने वाले को तकलीफ़ दे देते हैं। तिलावत करते वक्त पाकीज़ा लिबास पहनना। लुंगी पहने हुए हैं, रात का जोड़ा और रात का लिबास है, बेढंगे कपड़े हैं, उसी में कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। ऐसी जगह नहीं बैठना कुरान पढ़ने के लिए कि आने जाने वालों को तंगी हो, रास्ता बंद हो गया, लोग पैर उठा के जाना पड़ रहा है,
آنے جانے والوں کو بول رہے ہیں ادھر سے جاؤ، ادھر سے کیوں جا رہے ہو؟ بیٹھنے والے کو عقل ہونا چاہیے، یہاں کیوں بیٹھے ہو، سائڈ میں بیٹھو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایسے ہی ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ دوسروں کی پیٹھ قرآن کی طرف ہو، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کو تکیہ، رحل یا اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، قرآن سے اوپر نہ رہے ہم، قرآن اوپر رہے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ قرآن مجید کی جب تلاوت شروع کی جائے تو شروع میں ہی تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران کوئی سورت آ جائے تو وہاں پر تسمیہ دوبارہ پڑھنے کی، تعوذ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، بس وہ بسم اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں، جب سورہ توبہ سے قرآن مجید شروع ہو رہی ہو تلاوت تو وہاں پر تعوذ تو پڑھا جائے گا، تسمیہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فقہا نے اختیار دیا ہے، چاہے پڑھ بھی سکتے ہیں چاہے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جب شروع تلاوت سورہ توبہ سے ہو رہی ہو اور جب دوران تلاوت سورہ توبہ آ جائے تو پھر اس صورت میں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ضروری نہیں ہے، چونکہ سورہ توبہ کے شروع میں اللہ نے خود قرآن مجید میں بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ جہاں بسم اللہ نہیں ہے تو ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلاوت کے آداب میں اس بات کا بھی لحاظ ہے کہ جہاں مختلف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں وہاں آہستہ قرآن پڑھنا چاہیے، زور سے قرآن پڑھنے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، کہ چونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا بھی ادب ہے۔ اب ہم محفل میں بیٹھے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، فنکشن میں ہیں، زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ شور مچا رہے ہیں، اب ہم لوگوں کو بول رہے ہیں خاموش رہو، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے خاموش رہو، لوگ بولیں گے تم خاموش بیٹھو، جہاں کام کاج کی جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کے تم قرآن پڑھ رہے ہو۔ اگر تنہائی میں قرآن پڑھ رہے ہوں تو اونچی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اتنی بھی اونچی آواز سے نہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو جائے۔ اونچی آواز سے جب تلاوت کریں گے قرآن مجید کی تو کان پر یا گال پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے قوالی گانے والے لوگ اس طرح کان پہ ہاتھ رکھ کے قوالی گاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، تو اس طرح کان پر ہاتھ رکھ کے قرآن کی تلاوت کرنا گانے اور قوالی پڑھنے والوں سے مشابہت ہوتی ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید تلاوت کرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن جیسے نازل کیا گیا ویسے پڑھیں، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، ایسی تیز رفتاری سے نہیں پڑھنا کہ الفاظ چبائے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بالخصوص تراویح پڑھاتے وقت قرآن کا بالکل کباڑہ کر دیا جاتا ہے، نہ پڑھنے والے حفاظ میں اتنا پختگی رہتی ہے کہ وہ ٹہر کر سکون سے پڑھیں، اور نہ سننے والے قوم میں اتنا صبر ہوتا ہے کہ وہ صاف صاف سنیں۔ دونوں جلد باز ہوتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں تھوڑا جلدی ختم کرو، گھنٹے سوا گھنٹے میں 2 پارے ہو جائیں۔ 3.5 سوا 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی تراویح میں بدک جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رموز اور اوقاف کا خیال رکھنا چاہیے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں ملانا ہے، کہاں سکتہ کرنا ہے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ نے آواز اچھی دی ہے تو خوش الہانی سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن خوش الہانی میں ایسا نہیں کہ طرز گانے کی شکل میں مل جائے، نعت اور قوالی کی شکل میں مل جائے۔ تلاوت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ سمجھا ہوا ہو تو جہاں رحمت کی آیتیں ہیں وہاں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، رحمت کی امید لگانا چاہیے۔ جہاں وعید کی آیتیں ہیں تو وہاں پر اللہ سے مغفرت مانگنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ دوران تلاوت ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید جب ہاتھ میں ہے اور کھلا ہوا ہے تو
تو قرآن کو ہی دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کرتے وقت اپنے پاؤں پر، اپنے ہاتھ پر ادھر ادھر مارتے ہوئے، ہاتھ پھیرتے ہوئے، چیزوں سے کھیلتے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاتھ بھی اپنی جگہ پر خاموش رہیں، قرآن کی طرف ہاتھ بھی گویا کہ متوجہ ہوں۔ ورق الٹاتے وقت انگلی کو تھوک لگا کر ورق الٹانا یہ ادب کے خلاف ہے، بدتمیزی ہے۔ بلکہ قرآن کی تلاوت کے درمیان ناک میں انگلی کرنا، کان میں انگلی ڈالنا، یہ سب چیزیں آداب کے خلاف ہیں۔ قرآن مجید تلاوت کرتے وقت اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو آیت مکمل کر کے قرآن مجید بند کر کے اس کے بعد بات کرے، بلکہ کوشش یہ ہو آیت پر رکنے کے بجائے رکوع مکمل کر کے رکوع پر رک کر بات کرے۔ 1 منٹ انتظار کر لے گا بات کرنے کے لیے آنے والا، ایسی تھوڑی جلدی ہے، ہم بھی کام میں ہی مشغول ہیں۔ اگر انسان واش روم میں ہو اور ملاقات کے لیے کوئی آئے تو درمیان میں ہی روک کے آ جائیں گے، مولانا صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں، اس واسطے میں تھوڑا فارغ ہو جاتا ہوں، باقی تھوڑا ملاقات کرنے کے بعد پھر آ کے کر لیتا ہوں۔ وہاں کوئی بہانہ نہیں چلتا، اطمینان سے فارغ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اطمینان سے قرآن کی تلاوت سے فارغ ہونا، کیا مرے جا رہے ہو؟ کیوں اتنی ہر رات آنے والے کی رعایت ضروری ہے؟ اور سامنے والا بھی سمجھتا ہے میں آ کے بیٹھا 1 منٹ ہو گیا، بند نہیں کر رہے ہیں، تلاوت چل رہی ہے، ارے تم قرآن سے بڑھ گئے۔ یہ کبر ہے انسان کے اندر جو بھرا ہوا ہے، تکبر ہے۔ میرے آنے کے بعد سامنے والا سب کچھ بند کر دینا، بس میں آیا تو سب صرف سیدھے میری طرف متوجہ رہنا۔ اصل جو مرض ہے ہم لوگوں کا وہ اپنی انانیت ہے، بڑاپن ہے۔ تم آئے تو تم بھی اللہ کے بندے ہی ہو، میں بھی اللہ کا ہی بندہ ہوں، میں بھی کام میں مشغول ہوں۔ اگر کوئی باتھ روم میں ہے تو جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ گے، مارتے رہو گے، وہاں پر کھڑے ہو کے انتظار کرو گے۔ جیسے وہاں ناپاک جگہ پہ انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہو سکتے ہو، تو پاکیزہ کلام کے سامنے انتظار کرتے ہوئے کھڑنے میں کیا جا رہا ہے؟ تو اس واسطے ادب یہی ہے کہ رکوع مکمل کر کے اس کے بعد بات کی جائے، اور جب بات مکمل ہو اور قرآن مجید کی تلاوت دوبارہ شروع ہو تو پھر تعوذ پڑھ کے پھر دوبارہ تلاوت شروع کرنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران اگر اللہ کے عذاب کی آیتیں آئیں تو ایسے موقع پر کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ڈر دل پہ طاری ہو، رونے کی کیفیت طاری ہو۔ تلاوت کے درمیان اگر آیت سجدہ آئے تو فوراً سجدہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آیت سجدہ جب آئے تو فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے کے انکار سے ہی شیطان عزازیل بن گیا ہے، محروم ہوا ہے، تو سجدے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مالا بدھا منہو میں لکھا ہے اور شرح وقایہ کے حاشیے میں لکھا ہے، جو بندہ آیت سجدہ آنے پر تاخیر کرے گناہ تو ہوگا ہی، لیکن خوف ہے کفر کا بھی، کہ گویا کہ عملاً وہ سجدے کا انکار کر رہا ہے۔ اس واسطے فوراً آیت سجدہ کی طرف آدمی اگر فوراً نہ کر سکے تو فرصت ملتے ہی سب سے پہلے آیت سجدہ کی قضا کرنی چاہیے۔ تلاوت کے درمیان اگر طبیعت اکتا جائے تو پھر اس صورت میں تلاوت بند کر دینی چاہیے، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور پوری سستی اور کاہلی کے ساتھ تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید مکمل ختم ہونے پر دعا کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ ظاہری آداب ہیں جن کی رعایت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب بھی ہیں۔ باطنی آداب میں یہ ہے، پہلا ادب کہ کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے، میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کو کسی بڑے آدمی کا فون آ جائے، پرائم منسٹر ہے، کوئی MLA ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، استاذ ہے، شیخ ہے، تو فوراً کیا کرتا ہے، سامنے والے کو خاموش رہو، ہمارے استاذ کا فون ہے، خاموش رہو، ہمارے شیخ کا فون ہے، خاموش رہو، فلاں MLA کا فون ہے۔ ہر آدمی جس کو بڑا سمجھتا ہے اس کو فون آتے ہی بہت ادب سے بات کرتا ہے، کھڑے ہو جاتا ہے، حالانکہ فون کرنے والا کہیں اور ہے۔ یہ یہاں سے کھڑے ہو کر ادب سے
بہت چوکنا ہو کے بات کرتا ہے۔ کیا وجہ سے؟ فون کا احترام نہیں ہے، فون کرنے والے کا احترام ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کا احترام اس معنی کر کے یہ کلام کسی عام انسان کا نہیں ہے، اللہ کی ذات کا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا جیسے احترام ہے ویسے اس کی بات کا بھی احترام ہونا چاہیے کہ کس عالی مقام اور مرتبے والی ذات کا میں کلام پڑھ رہا ہوں، تو کلام کی بھی عظمت ہو اور صاحب کلام کی بھی عظمت ہو۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت دل کو وسوسوں سے پاک رکھے۔ گندے گندے خیالات آ رہے ہیں اور زبان پہ تلاوت چل رہی ہے، نظر بکھری ہوئی ہے، تلاوت چل رہی ہے، جو گندی چیزیں دیکھا ہے فون میں یا یہاں وہاں پر وہ سب سوچ چل رہی ہے دماغ میں، اور قرآن کی تلاوت زبان پہ چل رہی ہے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن زبان پر ہے لیکن دماغ پر نہیں ہے۔ اور قرآن کے باطنی آداب میں یہ بھی ہے کہ معانی پر غور کرتے ہوئے جہاں پر اس کی لذت محسوس کرنی چاہیے، قرآن پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ مزہ محسوس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان کے تابع کر دینا چاہیے۔ مگر مثلا رحمت کی آیتیں چل رہی ہیں تو دل کے اندر سے بھی خوشی محسوس ہو کہ اللہ کتنے رحیم ہیں، کتنے مہربان ہیں، مجھ پر بھی رحم کریں گے۔ عذاب کی آیتیں چل رہے ہوں تو دل اندر سے ڈرنے والا، خوف کی کیفیت دل پر طاری ہو جائے۔ اور تلاوت کے درمیان زبان کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کو بھی متوجہ رکھنا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میں سن بھی رہا ہوں، میرے کان سن رہے ہیں، تو اپنے کان کو بھی اپنی قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے۔ تو ادب میں سے پہلے اللہ کا ادب ہے، پھر رسول اللہ کا ادب ہے، پھر قرآن مجید کا ادب ہے۔ اور قرآن مجید میں پڑھنے کے دو آداب اس وقت سامنے آئے۔ پہلا ادب ہے قرآن چھونے سے متعلق، دوسرا ادب ہے قرآن پڑھنے سے متعلق۔ پڑھنے سے متعلق پھر دو آداب ہوئے، ایک ظاہری آداب، ایک باطنی آداب۔ تیسرا رہتا ہے قرآن سننے کے آداب، تو قرآن سننے کی بھی مستقل آداب ہیں۔ تو اس مجلس میں ہمیں قرآن پڑھنے کے جو ظاہری اور باطنی آداب کا ذکر آیا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں سے دو تین باتیں تصوف اور تزکیے سے متعلق فرماتے ہیں، شیخ کے پاس جب حاضری ہو تو شیخ کے پاس قیام کے لیے سب سے پہلی شرط ہے سکوت، خاموش بیٹھنا، زیادہ نہیں بولنا۔ ایک صاحب کا خط آیا، اس میں آنے کی اجازت چاہی اور 2 مہینے قیام کرنے کا لکھا بھی اس میں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں اور 2 مہینے آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس قیام میں وہ مقصد یہی تھا کہ اصلاح نفس ہے۔ تو اس پر حضرت تھانوی فرماتے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ کتابیں کتنے دنوں میں پڑھی ہے، عالم جو بنے ہیں کتنے دنوں میں عالم بنے؟ 8 سال میں عالم بنے۔ تو وہاں تو نہیں بولے مدرسے والوں سے کہ میں 2 سال میں عالم بن کے جانا چاہ رہا ہوں، تو 8 سال کا رہا تو 8 سال میں بنے، 5 سال کا رہا تو 5 سال میں بنے۔ تو عالم بننے میں مدرسے کے تابع ہو اور اصلاح نفس میں شیخ کے تابع نہیں ہو۔ 2 مہینے قیام رہتا اس کے بعد چلے جاتا ہوں، تو 2 مہینے میں آپ کی اصلاح ہو جاتی بول کے کون گارنٹی دیا آپ کو؟ مدرسے والے تو پھر بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ 5 سال 7 سال میں آپ عالم بن جائیں گے۔ کون سا شیخ آپ کو گارنٹی دے گا کہ 2 مہینے میں آپ کی اصلاح ہو جائے گی؟ تو یہ جو قید لکھی ہے کہ 2 مہینے رہنا چاہتا ہوں اصلاح کی غرض سے، تو 2 مہینے رہنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اصلاح کی غرض سے کا مطلب ہے کہ 2 مہینے میں اصلاح ہو جانا میری، تو یہ کون بتائے کہ 2 مہینے میں اصلاح ہو جائے گی؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، اور اب تو میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو ہم مجھ سے رابطہ کرے ایک مدت تک خاموش رہنے کی شرط پر یہاں رک سکتے ہیں، ورنہ نہیں رک سکتے۔ 1 مہینہ یہاں پر رکنا ہے نا، 20 دن بات ہی نہیں کرنا میرے سے، خاموش رہنا بس۔ کتنا بار گزرے گا، ارے شیخ سے ملنے آئے، شیخ بات ہی نہیں کر رہے ہمارے سے، دیکھ رہے ہی نہیں ہمارے کو۔ اسی میں تربیت ہے، چونکہ ہر آدمی کو بولنے کا مرض بہت چڑھا ہوا ہے، خاموش بیٹھنے کی فطرت ختم ہو گئی انسانوں میں۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں پر 5 باتیں بولنا ہوں اس میں سے 3 ہی باتیں بولو، 2 ہی باتیں بولو، ضروری جو ہے وہی بولو۔ لوگوں کو بولنے کی بیماری ایسی لگی ہے کہ ہر بولنے والا سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، جو جتنا بولتا ہے وہ اتنا بیوقوف ہوتا ہے۔ عقل مند کو زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، وہ اشارے سمجھ جاتا ہے، اسے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ لیا، یہ مدت تک یہ طے کر لیا ہے کہ خاموش رہنے کی شرط پر یہاں رک سکتے، اور اس میں مجھ کو بھی راحت ہے اور ان کو بھی راحت ہوگی، شیخ کو تو بہر صورت راحت ہوگی، جو بھی ملنے آئے گا سب بول رہے۔ پہلے یہاں کے آداب میں، یہاں کے اعمال میں ڈھلو، اس کے بعد بہت سارے اشکالات، بہت ساری باتیں خود بخود حل ہو جائیں گی، ان کو بھی راحت رہے گی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں پر خاموش رہنے میں بڑا نفع ہے۔ فرمایا بے شک بہت نفع ہے، مگر اس کی قدر تو اہل فہم ہی کر سکتے ہیں۔ شیخ کے پاس حاضر ہونے میں، حاضر ہو کے خاموش رہنے میں نفع بہت ہوتا ہے، لیکن اس نفع کا احساس اہل فہم یعنی عقل والوں کو سمجھ میں آتا، بیوقوفوں کو خاموشی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لکھتے ہیں حضرت تھانوی، کوڑ مغز اور بد فہم تو اس کو ٹالنا سمجھیں گے، کوڑ مغز اور بد فہم سمجھیں گے کہ شیخ ہماری اصلاح کرنا نہیں چاہ رہے، مزے سے راحت میں رہنا چاہ رہے، اس واسطے بات ہی مت کرو، آرام سے رہو، اپنا ٹائم دیے ہر ایک کو، ہر ایک سے بات کرے تو اپنا ویسٹ ہوتا۔ اس کو اس طرح غلط معنی پر محمول کر لیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کوڑ مغز اور بد فہم تو اس کو ٹالنا سمجھیں گے، خیر سمجھا کریں جو سمجھیں، جس کو جو سمجھنا ہے سمجھ لو، ہماری روزی تم پر تھوڑی موقوف ہے۔ اگر کوئی ہم سے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تو کیا ہمیں رات کا کھانا نہیں ملے گا؟ کیا ہمیں صبح واش روم نہیں آئے گا؟ کیا ہمیں رات میں نیند نہیں آئے گی؟ کیا ہمیں بچے پیدا نہیں ہوں گے؟ کیا نہیں ہوگا اگر کوئی ہمارے بارے میں غلط فہمی میں جی رہا ہے، برے خیالات میں سوچ رہا ہے کہ فلاں مفتی صاحب ایسے، فلاں مول صاحب ایسے، فلاں شیخ صاحب ایسے، جو سوچنا ہے سوچ لے۔ اس کے سوچنے سے ہماری روٹین لائف میں کوئی فرق پڑے گا کیا؟ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے کام نہیں چلیں گے، کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو یہ استغنا سے آدمی سکون سے، ارے وہ کیا سمجھتے، انہوں کیا سمجھتے، ان کا بھی دل رکھنا، ان کا بھی دل رکھنا۔ فرماتے ہیں جو چیز مفید ہے اور طرفین کی راحت بھی اسی ہی میں ہے، کیوں اس کو چھوڑا جائے؟ خاموشی میں فائدہ ہے سالک کا تو خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ذکر و شغل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ نفع نہیں ہوا۔ حضرت حاجی صاحب اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ کیا یہ نفع نہیں کہ ذکر و شغل کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہو؟ میاں اسی طرح کام میں لگے رہو۔ اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یابم اورا یا نیابم جستجوئے می کنم، حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی طرف سے ذکر کرتے رہتے ہیں، کوئی سورہ مزمل پڑھتے رہتا، کوئی سورہ جن پڑھتے رہتا، ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے جنات بننے کا شوق رہتا ہے۔ ذاکر بننے کے لیے الگ الگ وظیفے خود سے کر لیتے ہیں، پھر بولتے ہیں یہ ذکر کر رہا ہوں، وہ ذکر کر رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ فائدے سے کیا مطلب ہے آپ کا، کیا فائدہ چاہ رہے ہیں آپ؟ فائدے کا مطلب یہ ہے یہ تمام ذکر، اذکار، تلاوت سب کرنے سے میں جو ٹارگٹ رکھا اتنا کمانا مہینہ بول کے وہ نہیں آ رہا، اس واسطے فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ذکر کا مقصد کمائی تھوڑی ہے، کمانے کے لیے تو بازار میں جاؤ، کمانے کے لیے بزنس کرو۔ یہاں تسبیح لے کے بیٹھ کے بول رہے اتنا ذکر کر رہا ہوں پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ارے ذکر کا مقصد پیسے نوٹ گننا تھوڑی ہے، ذکر کا مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تو یاد آ رہے ہیں نا، تبھی تو ہاتھ میں تسبیح ہے آپ کے، اللہ تو یاد آ رہے ہیں تبھی تو اس کا نام ہے زبان پر۔ اصل یہ ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر کی مثال کی طرح ہم یہ چاہتے ہیں
بیٹھے کہ ہم کونے میں بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں، وہاں پر بینک میں اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہوتے رہیں، یہ کون سا طریقہ ہے ذکر کا فائدہ ہونے کا؟ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھئی یہ کیا نفع نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے کہ ذکر میں تم مشغول ہو تو اللہ کا نام زبان پہ ہے نا، یہی تو فائدہ ہے ذکر کا کہ اللہ یاد رہے ہمیں، اس کو نہ بھولیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں یابم اورا یا نیابم، میں پاؤں اس کو یا نہ پاؤں، جستجوئے می کنم، لیکن میں تلاش جاری رکھوں گا، حاصل آید یا نہ آید، مجھے وہ چیز حاصل ہو یا نہ ہو، آرزوئے می کنم، تمنا بہر صورت باقی رکھوں گا۔ تو اللہ ملے یا نہ ملے، اللہ کو پانے کی کوشش میں بندہ لگے رہنا چاہیے۔ ایک صاحب نے جو ذاکر تھے، ذکر کرنے والے، حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا میں نے طائف میں چلہ کیا اور 1.25 لاکھ اس میں ذات روزانہ پڑھا۔ طائف شہر جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر ہوا تھا، وہاں ایک چلہ گزارا اور 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام میں نے پڑھا ہے، پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ لکھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہوا، یہ فائدے سے کیا مراد ہے؟ اور پھر بعد میں لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ حضرت ناراض ہیں، یعنی شیخ صاحب ناراض ہیں۔ بھئی آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو سمجھ رہے شیخ ناراض ہیں۔ ایک تو آپ کا فائدہ کیا ہے نہیں معلوم، کیا سوچ کے رکھے فائدے سے مراد جلدی شادی ہو جانا، 8-10 بچے ہو جانا، کیا سوچ کے رکھے نہیں معلوم فائدے سے۔ اور دوسرا ذکر کر رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا بول رہے ہیں، شیخ صاحب کی ناراضگی کو وجہ بنا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر میں ناراض ہوتا تو تم کو 1.25 لاکھ مرتبہ اس میں اعظم روزانہ پڑھنے کی توفیق ملتی۔ اگر شیخ ناراض ہے تم سے تو تمہاری نمازیں نہیں ہو پاتی، توفیق نہیں ملتی، پھر آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی عبادت کی توفیق مل رہی ہے تو وہ شیخ کی برکت ہی سے تو مل رہی ہے۔ اور یہ بات جو حضرت نے فرمائی اس میں نقشبندیت کی ایک شان ہے، کیونکہ نقشبندیہ میں ناز کی شان غالب ہے اور چشتیہ میں نیاز کی شان غالب ہے، اور ہمارے حضرات مرکب ہیں چشتیت اور نقشبندیت دونوں سے، ان میں دونوں شاخیں جمع ہیں، مگر غلبہ اسی نیاز اور عشق ہی کو ہے جس کی حقیقت فنا ہے۔ اب ناز کی شان کیا ہے، نیاز کی شان کیا ہے، وہ مبتدی ہے اور ہم ابھی مبتدی ہیں، ہم خود سمجھنا ہے تو اتنا جلدی سمجھ میں نہیں آتا کہ ناز کی شان کیا ہے، نیاز کی شان کیا ہے، محتاجگی کیسے ہے اور ناز سے رہنا کیسے ہے۔ دونوں سلسلوں کی آدمی جب چلتا ہے، سلوک میں تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر بزرگوں کی مزاج اور ان کی کیفیت سے سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت کے ان ملفوظات کا کہ اصلاح کا کوئی پیریڈ نہیں ہے کہ ہم اتنے مہینے میں ایک اچھے انسان کے بچے بن جاتے، ایسا کچھ بھی طے نہیں ہے۔ زندگی بھر پڑے رہیں گے تو بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی، لیکن پڑے رہنا ضروری ہے۔ پڑے رہنے کی برکت سے اصلاح والے اور صالحین میں شمار کیے جائیں گے۔ اب بیت ہوا ہوں، فارغ ہونے تک مجھے بھی خلافت مل جائے گی، اب بیت ہوا ہوں 10 سال میں بھی خلیفہ بن جاؤں گا، ایسا کچھ طے نہیں ہے کسی کی اجازت اور کسی کے ساتھ بیت ہونے سے۔ آدمی عالم بننے کے لیے 9 سال، پھر اس کے بعد پڑھاتے پڑھاتے خدمت کرتے کرتے 15-20 سال ہو گئے تو بھی علم میں گہرائی پیدا نہیں ہوتی، اور اس میں سمجھ لیے کہ بھئی سلسلے میں آتے ہی چند مہینوں میں بھی صاحب نسبت بن جاؤں، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ چلتے رہنا چاہیے، محنت میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔